إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ کی اختتامی آیات ہیں. ہم ان کے بارے میں منٹ مجھے اسکرین میں صحیح کر دوں. آپ کو اسکرین صحیح نہیں نظر آ رہی ہے، میں 1 منٹ اس کو ٹھیک کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کی اختتامی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اپنے عظیم کلام کی بلندی اور عظمت پر زور دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ یہ کائنات کے مالک کا کلام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں انسانوں کو کامیاب کروانے کی یا ناکام کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ کتاب عظیم رب کی عظیم کتاب ہے. یہ زندہ کلام ہے. ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کس قدر قیمتی ہیں اور کس قدر اہم ہیں. جس نے رات اور دن کے لمحات میں اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی یا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی، اس کے الفاظ کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے فہم کو دل میں اتارنے کی کوشش کی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے اور حفظ کرنے کی کوشش کی، تو اس نے فلاح کی طرف قدم بڑھا دیا. اللہ کی محبت رکھنے والوں کو یہ آیات اللہ کی معرفت تک پہنچاتی ہیں. جو اللہ کی عظمت کو جان لیتا ہے وہ اپنا سر اس کے آگے جھکا دیتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے اپنی آخری سانس تک کے لیے. اپنے رب کے کلام کا مرتبہ جان جاتا ہے وہ. تو یہ وہی کتاب ہے جس نے عرب کے غیر تہذیب یافتہ لوگوں کو تہذیب یافتہ بنا دیا تھا، بے تاج بادشاہ بنا دیا تھا، دنیا کی عظیم طاقت بنا دیا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے. وَيَدُو بِهِ آخرین، اور کچھ کو پستی میں گرا دیتا ہے. تو یہ کتاب دنیا اور آخرت میں عزت اور عروج کا باعث بھی بنتی ہے، اور اس سے دوری اگنورنس کا، اس سے اگنورنس جو ہے وہ کس چیز کا باعث بنتی ہے؟ ذلت کا، گمراہی کا، پستیوں میں گرنے کا سبب بن جاتی ہے. تو جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مقدم رکھا، اس پر عمل کیا، تو وہ دنیا میں غالب رہے اور آخرت میں وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ وہی فلاح پانے والے ہیں جن کے ذکر سے سورہ مومنون شروع ہوئی تھی، اور سورہ مومنون فلاح کو حاصل کرنے کی جدوجہد سے شروع ہوئی تھی، اور اختتام بھی انہی لوگوں کے انجام سے ہو رہا ہے جنہوں نے فلاح حاصل کر لی، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کا مقدر بن گئی.
اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں، اپنے سمجھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا۔ ان کا جو بھی جس نے بھی اس کو ساتھی بنائے رکھا، اس کے لیے اللہ سے حجت کرے گا، آرگیو کرے گا، اور ان کو کامیاب ہونے والوں میں شامل کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بس اس یقین کے ساتھ ان آیات کو سنیے، سمجھیے، پڑھیے کہ وہ وقت جو ہم کلام اللہ کے ساتھ گزار رہے ہیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور قیامت کے دن میزان پر ان آیات کے ساتھ گزارا ہوا وقت، ان پر عمل کرنے کی جو بھی کوششیں ہم نے کی، وہ کسی کے بھی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا نام بھی اناؤنس کیا جائے اور ہماری کامیابی کا اعلان کیا جائے، تو ہر ایک کے لیے کامیابی کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، ہر ایک کی اپروچ میں ہے۔ جو چاہے اس سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر لے، یہ ہر ایک کے لیے ریمائنڈر ہے، اور جو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرے گا وہ سراسر نقصان اٹھائے گا۔ تو بابرکت، باوقت قیمتی کتاب ہے، بلندی اور عزت دینے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے، یہ وہ آیات ہیں جس کو پڑھنے اور پڑھانے والے، جس کو سیکھنے اور سکھانے والے اس کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ قرار پائے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے بھی اس سے اپنا رشتہ جوڑا، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوا، اور آخرت میں بھی اس کی بادشاہوں جیسی تاج پوشی کی جائے گی۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی ہر آیت، ہر سینٹنس، ہر لفظ شفا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی آیات کو سننے کے لیے فرشتے فرش سے عرش تک جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس جگہ بھی تلاوت اس کو کیا جائے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں، سکینت برسنے لگتی ہے، برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والوں کا ذکر آسمان پہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کی آیات کچھ ایسے لوگوں کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہیں جنہوں نے ان آیات کی بے قدری کی، دنیا کی دلچسپیوں میں کھو کر ان آیات کو اہم نہیں سمجھا، ان کے لیے وقت نہیں نکالا، انہیں پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ تو دنیا تو اب جو قرآن سے انہوں نے جو اگنورنس کی، جو نیگلیجنس کی، وہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ تو وہ وقت آ گیا کہ جب ان کے پاس سارے آپشنز ختم ہو گئے۔ اب اب آگ ہے، عذاب ہے، اذیتیں ہیں، کراہیں ہیں، ندامتیں ہیں، حسرتیں ہیں، چیخ و پکار ہے۔ اب دوزخ کی آگ میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تم پہ پڑھی نہ جاتی تھیں، تم نے سنی نہیں تھیں، تمہارے اوپر، تمہارے سامنے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یہ آیت پکے کٹر کافروں کے لیے بھی ہے، اور کچے پکے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر اس شخص سے خطاب ہے جو قرآن کو پڑھتا اور سنتا تو ہے، زبان سے اس کو مانتا تو ہے، مگر عمل سے جھٹلا دیتا ہے۔ یعنی کلام اللہ میں آئے ہوئے احکام کو سن بھی لیتا ہے، سن کر جان کر پھر بھی ان آیات پر عمل نہیں کرتا۔ تو اب اس جگہ آ گیا جہاں پر جانے کی پہلے سے پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا دنیا اور آخرت دو الگ الگ ایرا ہیں، دو الگ الگ زمانے ہیں، الگ الگ دنیاؤں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ امتحان کی ہے، اور دوسری جگہ امتحان کا رزلٹ سنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں بہت سپورٹرز تھے، بہت طاقت اور توانائی رکھتے تھے انسان، یہ جنہیں جہنم میں ڈالا گیا۔
دل بہلانے کے بڑے مواقع تھے ان کے پاس، گمراہی کو آراستہ کرنے کے بہت سامان تھے ان کے پاس، لیکن اب جب یہ جہنم میں پہنچا دیے گئے، اب سارے آپشنز ختم ہو گئے، اب شکنجے میں ہتکڑیاں لگا کے ان کو باندھ کے یہاں پر لایا گیا ہے، اور اب انہیں اپنے رب کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو قیامت کے ایک حقیقی سین کو قرآن دکھا رہا ہے، اس کی ورڈ پکچر دکھا رہا ہے آج دنیا کو، قیامت کی اس دار فانی میں دار الخلد کا منظر دکھا رہا ہے، یعنی اس ختم ہو جانے والی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا کا منظر دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، تو یہ شخص جس سے کلام کیا جا رہا ہے، یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں بڑے اختیار والا تھا، آج بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بے اختیار ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، دنیا میں دوسروں کے لیے فیصلے کرنے والا، دوسروں کو سزائیں دینے والا، آج خود کھٹیرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ دنیا میں اس کے ایک عمل کی وجہ سے اسے ڈسون کیا جا رہا ہے، ایک غلط فیصلے نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے دوچار کر دیا، ایک بیس لیس تھنکنگ اس کو لے ڈوبی، ایک غلط انداز فکر نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس نے کلام اللہ کو نہیں پڑھا، سمجھا نہیں اس کو، اس پہ غور نہیں کیا، اور جب علم ہی حاصل نہیں کیا تو وہ اس پہ کیا عمل کرتا؟ تو کلام اللہ کو حقیر سمجھنے والا اصحاب سعیر میں سے ہو گیا، عذاب سعیر کا مستحق بن گیا۔ تو یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں اور وہ ان سے منہ موڑ لیتے تھے، اللہ کے احکام سامنے آتے تھے تو ان کو لائٹلی لیا کرتے تھے، اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ فکنتم فعل ناقص استمراری ہے، یعنی اس سے استمراری کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں مضارع میں، تو کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ تم نے انکار کیا، تم نے جھٹلایا، تم نے عمل نہیں کیا، بلکہ بار بار ایسا ہوا۔ ہر نہ ماننے والے کو، ہر عمل نہ کرنے والے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک آیت کا حساب رکھنے پر قادر ہیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ جب میری آیات میں میرے احکام آئے تھے تو تم نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، تم نے اس کو عمل سے جھٹلا دیا تھا۔ جب میری آیات میں جھوٹ نہ بولنے کا حکم آیا تو دنیا کے مفاد کے لیے، مالی فائدوں کے لیے تم نے اسے جھٹلا دیا۔ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ جب میری آیات میں صلہ رحمی کا حکم آیا تو تمہیں پروفیٹیبل نہیں لگا، تمہیں لگا تمہارے مال کا نقصان ہو جائے گا، تو تم نے اسے اگنور کر دیا۔ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ جب میری آیات میں نماز کی پابندی کا حکم آیا کہ مکمل پابندی کرنی ہے، یہ وقت کی پابندی کے ساتھ تم پہ فرض کی گئی ہے، تو تم کو تمہاری جانوں پر یہ حکم بوجھ لگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تمہیں پتہ بھی تھا، تمہیں معلوم بھی تھا، لیکن پھر بھی میرا حکم تمہاری جانوں پہ بوجھ لگنے لگا، میرے آگے جھکنا تمہیں برڈن محسوس ہونے لگا، کبھی 2 3 نمازیں پڑھ لیں، کبھی چھوڑ دیں، میرے حکم کو جھٹلا دیا۔ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ جب میری آیات میں پردے کا حکم آیا تو تمہیں دنیا کے ڈر سے یا تمہاری خواہش نفس نے اس حکم کو پیٹ پیچھے ڈالنے پہ مجبور کر دیا، تو تم نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ جب سود کی ممانعت آئی اور تمہیں لگا اس طرح تمہارے مال کا نقصان ہو جائے گا، تو تم نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ جب میری آیات میں لہو الحدیث کا، گانے بجانے سے بچنے کا، میوزک سے بچنے کا حکم آیا
تو خواہش نفس پیر کی زنجیر بن گئی، تم ایکسکیوزز تلاش کرنے لگے۔ آج اس آگ کے عذاب کا سبب بن گیا تمہارا یہ جھٹلانا۔ فکون تم بہا تکذبون، تم جو جھٹلاتے رہتے تھے، اللہ کے احکام کو جو جھٹلاتے رہتے تھے، یہ ہمیشگی کی ناکامی کی وجہ بن گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیات پر لوگوں کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ ان کا انجام ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یعنی آیات کو سن کر جو رویہ رکھا، اس کو سننا، ماننا، اس پر سر جھکا دینا، ان پر عمل کرنا، یا ان کو نہ سننا، نہ ماننا، ان کا مذاق اڑانا، ان پر عمل نہیں کرنا، یہ رویہ قیامت کے دن انسان کے اچھے یا برے انجام کا فیصلہ کریں گے۔ قرآن سے منہ موڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ آیات سن کر بھی، ان کے اوپر آیات تلاوت کی گئی تھیں، انہیں پتہ چلا تھا کہ اللہ کے کیا احکام آئے ہیں، آیات سن کر بھی محروم رہ جانے والے، قرآن کی آیات کا علم ہونے کے باوجود سزا پانے والے، کیا طریقہ تھا ان کا؟ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے آیات کو جان بوجھ کے اگنور کیا، دنیا کے کاموں کو پریورٹی دی، دولت اور اسٹیٹس کی دھن میں ایسے لگے کہ ان آیات کو پڑھنے اور سننے کی فرصت ہی نہ ملی، ان کو ان امپورٹنٹ سمجھا، قرآن سے ایسا بغض رکھا کہ اس کو اوائڈ کرتے رہے۔ اتنے درس، اتنی تفاسیر کی کلاسز ہوئیں، مگر دل اٹریکٹ ہی نہیں ہوتا تھا اس جانب، ایسی اریٹیشن کی فیلنگ ہوتی تھی، دل لگتا ہی نہیں تھا، انتہائی بیزاری، سخت متنفر ہیں، نام نہیں سننا چاہتے قرآن اور حدیث کا، ایسا بیہیویئر تھا ان کا۔ دین کی بات کو انہوں نے اپنی چڑ بنا لیا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع آ بھی گیا کہ آیات کو مجبوری میں سننا پڑ گیا تو ایسے برے فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ سنتے تھے، اور اس میں بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کو ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے کہ ان پر آیتیں پڑھی نہیں گئیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ توحہ کی آیت ہے، آیت 125 124 سے 128 تک ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، جس نے اس کو جھٹلا دیا، جس نے اس پر عمل نہیں کیا، جس نے اسے اگنور کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کے لیے تنگ معیشت ہے، پریشان ہوگا، کبھی خوشحال نہیں ہوگا، پیسہ ہوتے ہوئے، دولت ہوتے ہوئے، ایسی حالت میں رہے گا، سکون نہیں ہوگا اس کے پاس، ڈپریشن ہوگا اس کی زندگی میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو یوم قیامت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں۔ قولا، کہا جائے گا، قولا کذالک، اسی طرح ہوگا، آتت کا آیاتنا، تیرے پاس میری آیات آتی رہیں، فنسیتہا، تو بھول گیا ان کو، وکذالک اليوم تنسا، تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو دنیا میں اللہ کی آیات سے کان اور آنکھیں بند کر لینے کی سزا کیا ہے؟ کہ قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، مختلف اوقات میں مختلف احوال ہوں گے، قبر سے اٹھاتے وقت وہ اندھا اٹھے گا۔ اور سورہ زخرف کی بھی آیت آتی ہے کہ وَمَن یَعْشَ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، آیت 36 ہے، کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو اس کو اپنے عمل سے جھٹلا دے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو وہ شیاطین جو ہیں وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں، سمجھتے کیا ہیں؟ گمراہی پہ ہوتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو قرآن سے دوری انسان کو شیاطین کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ جب انسان قرآن سے منہ موڑتا ہے تو حق و باطل کی پہچان کھو دیتا ہے، وہ گمراہی پر ہوتے ہوئے بھی
اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگتا ہے۔ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، آیات کا جھٹلانا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قول سے، فعل سے جھٹلا دینا، ایک تو یکسر انکار کر دینا، اور فعل سے بھی جھٹلانا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آیات کو تعظیم نہ دینا، ان کی تکریم نہ کرنا، ان کو عزت نہ دینا، ان کو پریارٹی نہ دینا، سب کام چھوڑ کر ان کو ترجیح نہ دینا۔ ہم نے اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس ان باتوں سے محتاط رہنا ہے۔ پھر آیات کو سن کر ان پر عمل نہ کرنا، سننے میں انٹرسٹ نہیں لینا، سنتے وقت بیزاری کا اظہار کرنا، ناپسندیدگی کو ظاہر کرتا ہے نا یہ۔ تو کیا کسی اور چیز کو ان آیات پر ترجیح دے دی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کے حالوں کو۔ ان آیات کو اہمیت نہ دینا، ان آیات کو اپنی زندگی میں مقام نہ دینا، ان کو چھوڑ دینا۔ تو یہ بیہیویئر کسی کافر کا ہو یا منافق کا ہو یا کسی سو کالڈ مسلم کا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سورہ فرقان کی بھی آیت 30 ہے نا، وہ کہ وہ رسول کہے گا کہ اے میری قوم، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو جان بوجھ کر اگنور کر دیا، منہ پھیر لیا۔ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اتنی عظمت والے قرآن کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ تلاوت کو سنتے ہوئے باتیں کرتے رہنا، آیات کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر لگا کر اپنی باتوں میں مشغول ہو جانا، اس کو نظر انداز کر دینا، یا آیات کی تلاوت اور تفسیر چل رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اس میں شور کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کر دینا، یا اس کے ان آیات کا غلط مفہوم نکال کر بحث مباحثہ کرنا، توڑ مروڑ دینا، اللہ کے احکام پر آرگیومنٹ کرنا، اہل قرآن کو گھٹیا سمجھنا، اللہ کے طریقے اور اس کلام کو قابل غور بھی نہیں سمجھا، بس اپنی غفلت میں خوش ہیں، اس کو اگنور کر کے، اس کو جھٹلا کے خوش ہیں، اپنے وے آف لائف، اس وے آف لائف پہ جمے ہوئے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو قرآن کے حرام کیے ہوئے کام اچھے لگتے ہیں، تو آیات کو جھٹلا دیا نا۔ اس لیے آیات کو سننے کی طلب بھی ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی، اس کی تفاسیر کو، اس کے مفہوم کو سننے کی طلب بھی ان کے دلوں میں نہیں پیدا ہوتی، اطاعت سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات بجائے اطاعت کے بغاوت پر اکساتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، بہقی میں بھی موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے، اور یہ قرآن اللہ سے اس بندہ مومن کی شکایت کرے گا جو اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، اور اس کے شکوے کی تصدیق کی جائے گی جس نے اسے اپنا رہنما بنا لیا، یعنی جس نے اس کے حکم پہ عمل کیا، جس چیز کو قرآن نے منع کر دیا اس چیز سے بچے، تو اس کو یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے اس کو اکرام کے ساتھ جنت میں لے جائے گا، یعنی، اور جس نے اسے پس سے پش ڈال دیا تو اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اور مومن تو وہ ہیں کہ جن پر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور یہ آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت 2 سے 2-3۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم کو میرے احکام کا تو پتہ چل گیا تھا، میری آیات تم پر تلاوت کی گئی تھیں، تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے رب کیا چاہتا ہے تم سے، تو تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم نے وہ عمل نہیں کیا، تم اس سے کٹ کے گزر گئے، تم نے اگنور کر دیا ان کو۔ تو
یہ لوگ جن سے سوال کیا جائے گا یہ جواب دیں گے، قولو کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی تھی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا اور تھے ہم، قوم ضالین ہم ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ہم گمراہ لوگ تھے۔ تو اللہ نے دوزخیوں سے جو سوال کیا تو اس کے جواب میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے جرم کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، اور بہت تلخ ہے یہ بات، یہ اعتراف بھی بہت تلخ ہے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس قدر عاجزی رب بنا میں اتنی عاجزی ہے، بے بسی ہے، اعتراف جرم ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، بے چارگی ہے، وہ زندگی جو گزار کر آئے ہیں اس پہ بڑا افسوس ہے۔ اگر زندگی میں اپنے رب کی طرف پلٹے ہوتے، اگر اس طرح جس طرح اب پکار رہے ہیں رب بنا، اس طرح اگر اس وقت پکارا ہوتا تو سارے گناہ معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ بہت مہربان ہے، بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا، وہ مغفرت کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بڑھنے والوں کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے تو عام معافی اناؤنس کر رکھی تھی نا، سورہ زمر کی آیت 53، کل کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، اپنے نبی سے اعلان کرایا اللہ تعالیٰ نے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو کیا کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، جھک جاؤ اس کے آگے، رجوع کرو اس سے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا، لیکن انہیں زندگی میں مہلت ہی نہ ملی، فرصت ہی نہ ملی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی، اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی۔ اب کہہ رہے ہیں، اب پکار رہے ہیں، ربنا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، اس آفر سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ بدبختی تھی ان کی۔ آخرت میں ربنا کی ندا لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے پکارنے کا، اب اب یوزلیس ہے یہ پکارنا۔ اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی آیات پہنچی تھی مگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کو فار گرانٹیڈ لیا، ان کو طلب اور شوق سے ہم نے نہیں سنا، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے ان آیات کو اپنا امام نہیں بنایا، ہم نے ان کی پیروی نہیں کی، اس لیے کہ ہمیں ہماری خواہشات، ہماری نفسانی خواہشات، ہماری لذتیں ہم پر غالب آ گئی تھی، اور پھر یہ ہماری بدبختی بن گئی، ہم پہ چھا گئی۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کو نظر انداز کر دینا، ان آیات کو غور سے نہ سننا، ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، ان پر عمل نہیں کرنا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی کمائی ہے یہ ان کی۔ سورہ شورہ کی آیت 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ تو یہ مصیبت، یہ آگ، یہ بدبختی بھی انہوں نے خود خریدی ہے، اپنے اعمال سے خریدی ہے۔ آج اس دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو کر انسان کو احساس نہیں ہوتا، مگر آخرت میں وہ بری طرح روئے گا، چلائے گا، حد درجے افسوس کرے گا کہ کاش میں نے زندگی کے لمحات کو اس کتاب کے ساتھ گزارا ہوتا۔
ان آیات کو اپنے اوپر نافذ کیا ہوتا. کاش کاش جب یہ آیات مجھے سنائی گئی تھیں، جب مجھے پتا چلا تھا، جب میں نے سنا تھا، تو اس وقت میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیتا. کاش میں نے اپنی زندگی ضائع نہ کی ہوتی. لیکن ہم تو اپنی حدود سے تجاوز کر گئے. ہم نے نہیں مانا اپنے رب کا حکم. ہم نے ان آیات کو اگنور کر دیا، کیونکہ وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، کیونکہ ہم گمراہ لوگ تھے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کو تباہ کیا ہے، اپنے بخت کو تباہ کیا ہے. قرآن سے جڑ جاتے تو سعادت مندوں میں شامل ہو جاتے، خوش بختوں میں شامل ہو جاتے. اب ہم پر حجت قائم ہو چکی ہے. زندگی میں کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل نہ کی، اس کا اتباع نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی، تو آج یہ آیات انسان کو اس وقت کے تعصب سے نہیں بچا سکتی، برے انجام سے نہیں بچا سکتی، آگ سے نہیں بچا سکتی. اس وقت محنت کی ضرورت ہے، اس وقت اس قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، ان آیات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ آج دنیا میں ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں بصیرت عطا فرما دے. تو یہ پکاریں گے اپنے رب کو، کہیں گے رب بنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں اس آگ سے نکال لیجئے. منہا، منہا کی زمین جو ہے، ضمیر جو ہے وہ آگ کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں اس سے نکال لے. فَإِنْ عُدْنَا، اور اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو فَإِنْ عُدْنَا، اگر اگر ہم نے ایسا ایفرٹ، جو گناہ یہ ہم نے اس کو دوبارہ کیا، یعنی ہم کفر کی طرف اگر لوٹے، اگر ہم نے پھر سے جھٹلایا، تو پھر تو ہمیں واقعی سزا دینا، پھر ہم واقعی مستحق ہوں گے. تو یہ لوگ اپنی بدبختی کا، اپنی گمراہی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اس کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال لے، اس آگ سے باہر نکال لے، ہمیں اس دوزخ سے نکال لے، اس جہنم سے نکال لے. ہم اپنے طور طریقے چھوڑ دیں گے، ہم برے طور طریقے چھوڑ دیں گے، ہم گناہوں سے باہر آ جائیں گے، ہم حرام کو اختیار نہیں کریں گے، ہم اپنے سارے عیب دھو دیں گے. اگر اگر ہم نے ایسے کیا تو پھر ہم ظالم ہوں گے، پھر ہم مستحق ہوں گے. تو اس وقت ہمیں سزا دے لینا، لیکن اس وقت چھوڑ دے، ایک دفعہ چھوڑ دے، ایک موقع دے دے. وہاں پہنچ کے بڑے سے بڑا کافر بھی، بڑے سے بڑا منافق بھی، بڑے سے بڑا متکبر بھی اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، اللہ کو پکارے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی رگ رگ کو جانتے ہیں. اللہ ان کی کتنی گمراہیوں پر، ان کی کتنی زیادتیوں پر ان کو ڈھیل دے چکے ہیں، ان کو آزما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ان کو موقع مل بھی گیا، پھر بھی یہ اپنی بات پر قائم نہیں رہیں گے. ان کو دنیا میں بہت دفعہ موقع دیا جا چکا، لیکن انہوں نے وہ موقع گنوا دیے. اب اب تو اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں دوزخ میں، کثرت سے استغفار بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک موقع مل جائے، اگر صرف ایک موقع دے دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہوگا تو واقعی ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. لیکن وقت تو گزر چکا. وہ معافی کی جو آفر تھی وہ تو دنیا تک تھی نا. زندگی میں توبہ کر لیتے تو ضرور بخش دیتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی اس سے مانگ کر محروم نہیں رہتا، بلکہ اس سے نہ مانگنے والا محروم رہ جاتا ہے. وہ خیر الغافرین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. کیا یہ بہت مشکل تھا اللہ تعالیٰ سے مانگنا زندگی میں، اس کے لیے وقت نکالنا؟ اتنا تو مشکل نہیں تھا. مگر دنیا میں جب گناہوں کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے نا، تو انسان کو یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا. تکبر اتنا تھا کہ اس تکبر نے ان کو اپنے کریم رب کے آگے جھکنے نہیں دیا. اب جھکنا جو ہے وہ بے فائدہ ہے، اب جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہماری زندگی کے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پریشر میں آ کر مایوس ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت اس دنیا میں تو وہ بے بس انسان بھی بہت طاقتور ہے، کیونکہ کیونکہ اس کائنات کا مالک اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور مظلوم کی دعا تو عرش تک جاتی ہے۔ آج اس وقت جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو اس وقت ہم اپنے رب سے دنیا کی بھی کامیابی مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی مانگ سکتے ہیں۔ بہت اہم ہے آج کا دن، اور جس نے اپنے رب کے سامنے دامن نہ پھیلایا وہ تو بہت نقصان میں ہے۔ کل اس دنیا سے جب چلے جائیں گے، اس دنیا سے جانے کے بعد دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، مغفرت چاہنے والوں کو مغفرت عطا نہیں کی جائے گی۔ یہ تو اس زندگی کے ساتھ مشروط ہے، یہ تو ان سانسوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس دنیا میں ہم غیب پر ایمان لا کر، اللہ کے کلام پر ایمان لا کر، اللہ کی آیات پر ایمان لا کر ہم اس کی طرف پلٹ آئیں، ہم اس کے آگے سر جھکا دیں، ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، فرمائے گا پڑے رہو۔ اخسؤ، اخسؤ، خسا یخسؤ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ یہ لفظ کتے کو دھتکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اتنی ذلت کے ساتھ ان لوگوں سے بات کی جائے گی۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو حقیر سمجھ کے، ذلیل سمجھ کے جس کو دھتکارا جائے، اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، ایک سو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، پڑے رہو یہیں پر ہی، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، بالکل آواز نہیں کرو۔ دھتکار کے بات کی جا رہی ہے، نفرت سے بات کی جا رہی ہے، شدت کی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی، بے انتہا غضب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان آیات میں بہت غصہ نظر آ رہا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں نے ان کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُكَلِّمُونِي، اس جہنم میں اس اس جہنم میں دفع ہو جاؤ۔ اس اور وَلَا تُكَلِّمُونِي، اور مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے کلام مت کرو، مجھے مخاطب مت کرو۔ قرطبی میں روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ اہل جہنم مالک جہنم کے فرشتے کو پکاریں گے، یعنی مالک جو ہے وہ جہنم کے نگران فرشتے کا نام ہے، جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ تو یہ انہیں نام لے کے پکارتے رہیں گے، یہ انہیں آوازیں دیں گے، پکاریں گے، مگر مالک انہیں 40 سال تک جواب نہیں دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، تمہیں ادھر ہی ٹھہرنا ہے، تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو جائیں گے، مالک سے مایوس ہو جائیں گے، جہنم کے داروغہ سے، جہنم کے نگران فرشتے سے جب یہ مایوس ہو جائیں گے، تو پھر یہ اپنے رب کو پکاریں گے۔ اور ابن المبارک کہتے ہیں، مکمل التذکرہ جو کتاب ہے ان کی، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے کہ کتنی مدت تک انہیں کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں جواب دے گا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہ تم کو میری آیات پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی اور تم اس کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ اور جب وہ اللہ کی آواز سنیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر رحم فرما، آج تو ہم پہ رحم فرما دے۔ اور اس وقت یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ پھر ان کو اپنے آپ کو باہر نکالنے کی درخواست کریں گے اس آگ سے، ربنا اخرجنا منہا، ہمیں سے باہر نکال لے، ہمیں ایک موقع دے دے۔ اس وقت اللہ ان سے فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِي، اور جب وہ یہ سنیں گے تو ان کی پکار ختم ہو جائے گی، دعا ختم ہو جائے گی، اب کوئی چانس نہیں رہا، اب ساری امیدیں ختم ہو گئیں، اب مایوس ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی اسی آگ میں جلنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر ان پر جہنم بند کر دی جائے گی، اور
پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد تو جہنم میں صرف چیخو پکار ہی ہوگی، اور ان کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی کہ ابتدائی آواز کو زفیر کہا گیا اور آخری آواز کو شہیق کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ناراضگی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، دنیا میں بڑی عزت والے بنتے تھے، سر تکبر سے تنے رہتے تھے ان کے، اپنے علم پر اپنی عقل پر بہت غرور تھا ان کو، مگر آج ایسی حالت ہے کہ ان کو کتے کی طرح دھتکارا جا رہا ہے حقارت کے ساتھ۔ اتنی بے عزتی، اتنی ذلت، اتنی رسوائی کس وجہ سے ہے؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے، کتاب اللہ کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان پر یہ رسوائی مسلط کر دی گئی، یہ آگ مسلط کر دی گئی۔ یہ بھول گئے کہ یہ بہت بڑے قدرت والے رب کا کلام ہے، اس کلام کو حقیر سمجھنے والا عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، بہت ہیلپ لیس ہے، مگر اس کا رب بہت طاقتور ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، پریشانیوں کو دور کر دینے والا ہے، اس کے پاس ہدایت کے خزانے ہیں، اس کا فضل اپنے بندوں کے لیے کبھی کم نہیں ہوتا، اس کی رحمتیں مومنوں کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتی ہیں۔ تو کیا 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 ہو جاتا اگر یہ دنیا میں اس کے آگے جھک جاتے؟ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ہم سب کو یاد دلا رہے ہیں کہ اتنے کریم رب کے ہوتے ہوئے اگر گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ آج تو ہمارا رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتا دیجئے میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں میں بہت قریب ہوں اور میں دعا قبول کرتا ہوں۔ کب کب؟ اذا دعانی، جب جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، تو پھر چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو وہ رب جو دنیا میں اناؤنس کرتا تھا، دنیا میں اعلان کرنے والا رب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی صدا کو قبول کرے گا، ہر پکارنے والی، ہر مانگنے والے کی دعا کو وہ قبول کرتا ہے۔ وہ رب کہہ رہا ہے وَلَا تُكَلِّمُونِي، مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے کلام مت کرو۔ تو دنیا میں پکارنے کی فرصت نہ ملی، نہ کلام اللہ کے ذریعے انہوں نے کلام کیا، نہ نماز میں اپنے رب کو پکارا، تو اللہ کے پاس بھی فرصت نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کو اگنور کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب اس وقت رد کر دیا۔ ابھی اس وقت ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جو چاہے دنیا میں اس زندگی میں اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اپنے اعمال نامے سے سارے کے سارے گناہ ڈیلیٹ کروا لے، جو اللہ سے دعا مانگے گا، جو اللہ سے توبہ کرے گا، وہ بہت فائدے میں رہے گا، کیونکہ وہ مستجبات الدعوات ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ابھی انسان اللہ کو پکارے، کہتے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، مجھ سے جو گناہ بھی سرزد ہو گئے لا علمی میں، غفلت میں، جو بھی ہو گئے، بس میرے رب معاف کر دیجئے ہمیں، اب ہم ان گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنسیں گے۔ اے ہمارے مالک، ہم آپ کے احکام کی کبھی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ہم کہہ دیں، ہم سب دل کی گہرائیوں سے کہہ دیں، ہم کہہ دیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں گے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے، ہم حرام سے دور ہو جائیں گے، ہم آج کہہ دیں۔ اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ بخش دے گا۔ قیامت کے دن کا اقرار بے معنی ہے، اب مہلت ختم ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن تو اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی، اور اللہ مومنوں کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو دنیا میں پکارتے رہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ ان کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي،
بے شک، بے شک ایک فریق تھا، ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، ایک گروہ تھا من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون ربنا آمنا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ربنا ربنا کہہ کے پکارتے تھے، کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں۔ تو فریقن کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے وہ بندے اور بندوں سے الگ تھے، ایک الگ گروہ تھا، اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ کے چاہنے والوں کا۔ اللہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اللہ کفار کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جن کو حقیر سمجھتے تھے، جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، وہ آج سپیریئر ہیں، آج ان کو کیا کیا دیا جائے گا، آج تم دیکھو کہ ان کی کیسی جزا دی جاتی ہے ان کو۔ اور رشک آتا ہے، اللہ ان کا ذکر کتنی محبت سے کر رہے ہیں نا، من عبادی، میرے بندوں میں سے ہیں، ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے، اتنی محبت سے اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے الودود کا پیار جھلک رہا ہے۔ یہ ہیں اللہ کی مہربانیوں کے حقدار، اس کی جنت کے وارث، اس کی نعمتوں کے حقیقی مستحق ہیں یہ لوگ، اللہ کو پکارنے والے۔ اللہ کی عنایتیں ان کے لیے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، کہہ رہے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدا میں ہی ہمارے رب نے اعلان کیا تھا نا، قد افلح المومنون، کہ یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، جو ایمان لائے تو کامیابی انہی کے لیے ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ لیکن صرف ایمان کے دعوے کرنے والے نہیں، بلکہ حقیقی ایمان رکھنے والے، اللہ کی آیات کا یقین رکھنے والے، اللہ کے رسول کی پہنچائی ہوئی ہر بات کی دل و جان سے تصدیق کرنے والے، جب ایمان اور یقین پختہ ہوتے ہیں نا، تو دل بدل جاتے ہیں، عمل بدل جاتے ہیں، مومن پر اللہ کا رنگ نظر آنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث جبرائیل کا حصہ ہے چھوٹا سا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایو افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قولا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، کہتے تھے فاغفر لنا، اپنے اپنے ایمان کا حوالہ دے کر اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں میں ایک گروہ جو اپنے ایمان کو بہت قیمتی جانتے ہوئے، مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لانے کو جو بہت قیمتی سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہے، تو وہ اثاثہ وہ میرے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں۔ دعا کرتے وقت اس ایمان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، کیونکہ دعا کرتے وقت اپنا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے نیکی کو، جو بھی انسان نے نیکی کی، اور ایمان لانا بہترین نیکی ہے۔ تو اب دعا کے وقت اپنی کسی بھی نیکی کو اپنے اللہ کے لیے خالص کسی بھی عمل کو وسیلہ بنانا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، آیت 193 میں، ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا، جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اے لوگو۔ وہ کہہ رہا تھا نا مینو، ایمان لے آؤ بھی ربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے اللہ ہمارے گناہ بخش دیجئے، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کیجئے۔ تو اپنے ایمان لانے کے عمل کو وسیلہ بنا کر گناہوں کی مغفرت کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ مسنون ہے۔
اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے اس کی رحمت کی دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج آپ کی دعا بھی یہی ہے جو اللہ جن لوگوں پہ فخر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ دعا یاد کرنے کی اور مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دے کہ اللہ کو مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ نے کتنے فخر کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ غفرا، غفرا کا معنی ہے پردہ ڈال دینا، کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے رسول پر ایمان لائے ہیں، اس لیے تو ہماری گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہماری لغزشوں پہ پردہ ڈال دے، ایسا پردہ ڈال دے کہ لوگوں کو ہمارے عیبوں کا پتہ نہ چلے، ہمارے گناہوں کو چھپا کر مٹا دے، دنیا آخرت میں ہماری عزت رکھ لے، ہمیں معاف کر دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہاں پر جو وانت خیر الراحمین میں جو واو کا عطف ہے، اس پہ مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واو کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے فَاغْفِرْ لَنَا کہا گیا، ورحمنا کی مناسبت سے کہا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور فَاغْفِرْ لَنَا کی مناسبت سے ایک اور حصہ یہاں پر محذوف ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، فَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ تو بات واضح ہو گئی ہے، واو کے عطف سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، اس لیے انت خیر الغافرین کو حذف کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دعا مانگنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، آیت 110 ہے، 110 ہے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا۔ کفار سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے ان ایمان والوں کا مذاق بنا لیا۔ سابقہ آیت میں کفار کو اللہ تعالیٰ نے دھتکارا تھا، جس کی جس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی آیات سے بے قدری کی وجہ سے نا، اور بے عملی کی وجہ سے، اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ دراصل ان کا رویہ اہل ایمان کے ساتھ برا تھا، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کفار کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کو پشیمان کرنے کے لیے ان کا گناہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی دعاؤں کے پہ دل لگی کیا کرتے تھے۔ جو مومن جو ہیں وہ اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، جو اللہ سے رحمت طلب کرتے تھے، جو اس کو خیر الراحمین کہہ کر پکارتے تھے، تو یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، اور ہنسی اڑاتے اڑاتے حتیٰ انسوکم ذکری، تم میرا ذکر ہی چھوڑ بیٹھے، ان کے بغض میں تم میرے پاس نہیں آئے، ان کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہنستے رہے۔ دیکھیں اس میں کیا بات محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو پہنچائی گئی تکلیف کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ مومنوں کا مذاق اڑانا ان کی تفریح تھا نا، یہ تمسخر کرتے تھے، ان کا تضحیق کرتے تھے ان کی، اور اس قدر اس میں منہمک ہوئے، اتنے مصروف ہوئے کہ ان کا احساس ہی مر گیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ رب کریم تو ایمان والوں کا جو مذاق اڑاتا ہے اس کا حساب رکھتا ہے۔ تو اللہ کو بہت بری لگتی ہے یہ بات، کسی کا مذاق اڑانا، اور خاص کر ایمان والوں کا۔ تو ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک یہ ہے، اس ہفتے کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی تضحیق نہیں کرنی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ اپنی تفریح کے لیے کسی کا بھی مذاق نہیں، اور خاص کر ایمان والوں کا تمسخر نہیں اڑانا۔ اور سوچئے، یاد کیجئے اپنی زندگی میں، کہ اپنی زندگی کے گزری ہوئی زندگی میں سوچئے کہ کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہو تو اس سے آج ہی معافی طلب کر لیجئے، ورنہ اللہ حساب لے گا۔ اور اللہ سے اس بات کی توبہ کر لیں، اپنے قصور کی معافی مانگ لیں کہ جو بھی ہنسی مذاق میں، تفریح میں کوئی ایسی بات کی ہو، ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو وہ مذاق کہیں جنت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو سوچ سوچ کے توبہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی یادداشت دی ہے، جتنا ہمیں یاد آتا ہے اس کو سوچ کے توبہ کر لیں، اس شخص سے معافی مانگ لیں۔
کیسا کریم رب ہے، ایمان والوں کی ہر پریشانی ہر تکلیف سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے آنسو سنبھال کے رکھتا ہے۔ جب وہ آنسو سنبھال کے رکھتا ہے تو ایمان والوں کے خون کے قطروں کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ اللہ فلسطین کے، کشمیر کے، شام کے، دنیا کے ہر خطے کے مومن مردوں، عورتوں، تڑپتے بلکتے بچوں کا بدلہ ضرور لے گا۔ اللہ ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے۔ تو انہوں نے، وہ اس میں ایسے مگن ہوئے، اس مذاق کرنے میں، ان کو تکلیف دینے میں، ان کو اذیت دینے میں ایسے مگن ہوئے کہ انہوں نے اللہ کو ہی بھول بیٹھے۔ اللہ کی قدرت کو بھول گئے، اس کی عظمت کو بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے ان سے کہ تم وہ شقی ہو، وہ بدبخت ہو کہ میری اس جماعت کو، اہل ایمان کی جماعت کو تم تکلیف دیا کرتے تھے، ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، ان سے شغل کیا کرتے تھے۔ تم یہ بھول گئے کہ تمہیں میرے سامنے پیش کیا جائے گا، میں تم سے وہ سوال پوچھوں گا، اس کے بدلے تمہیں سزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر چیز سے بچا لے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مالک، اے مالک الملک، ہمیں کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ان آیات کو اپنا امام بنا لیں، ہم ان کی پیروی کریں۔ یا اللہ ہم کو برے انجام سے بچا لیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیجئے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیجئے۔ یا رحیم، یا کریم، ہمیں بصیرت عطا فرمائیے، ہمیں ہمیں قوت عطا فرمائیے کہ ہم ان آیات پہ غور کر سکیں، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی قوت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرنے والے ہوں کثرت کے ساتھ۔ یا اللہ آپ سے ہم آپ کی رحمت طلب کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دیجئے جو آپ سے مانگتے ہیں، صرف اور صرف آپ سے مانگتے ہیں، کسی کے در پہ نہیں جھکتے، صرف آپ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دیجئے جو آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اے ہمارے رب، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر آزمائش سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رحیم رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مشقت سے بچا لیجئے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر شقافت سے، ہر بدبختی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں برے انجام سے بچا لیجئے ہمارے مالک۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ ملے میرے مالک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔